بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس کا تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے، سال دوم کا۔ تو تمام طالبات سورۃ الملک کھول لیں۔ الحمدللہ سورہ ملک کی 11 آیتیں ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سورۃ الملک بھی کھول لیں، اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ ملک کے شروع سے یہ بات آپ کے سامنے آئی اور اس سورت کا موضوع خلاصہ ساری باتیں عرض ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سورت کے شروع سے اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار فرمایا، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی، بنائی گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب اکیلے میرے اختیار اور حکم سے پیدا ہوئی، اور ہر چیز اپنے کام کے کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں 11 آیتوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی، ان ساری چیزوں کو، حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کے راستے پر چلتا ہے اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کا انجام اخروی، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو شخص اس دنیا میں حق کی بات کو، ہدایت کو قبول کرتا ہے اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا انجام اخروی کیا ہوگا؟ تو ان دونوں کا انجام اللہ پاک نے آج کی جو آیات ہیں اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کو غور سے سن لیں اور اپنی کاپیوں میں لکھتے رہیں اس کو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو تو کسی نے دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا نا، نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ہے اہل ایمان کے دلوں میں۔ تو فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے یعنی مغفرت ہے، و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اب چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا تم اس کو کھل کے کرو، اب چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ، اسروا، سر کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، جو چیز چھپی ہوئی ہو وہ سر ہوا کرتی ہے۔ اب چاہے تم اپنی بات کو چھپا کے کرو
अविजहरू बिह, या तुम उसको खुल के करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो अल्लाह ताला दिलों के ख्यालात से भी बाखबर है। वो दिलों के ख्यालात से भी बाखबर है। अब देखिए, इस आयत में अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि मेरी कुदरत, मेरी ताकत और मेरा इल्म इतना वसी है जिसकी कोई हद नहीं। तुम चाहे छुपा के करो, खुल के करो, किसी के कान में करो, दिल में सोच लो, सब कुछ मेरे इल्म में है। अला यअलमु मन खलक, क्या वो ज़ात नहीं जानती जिसने हर चीज को पैदा किया। अला यअलमु, क्या वो ज़ात नहीं जानती, मन खलका, जिसने हर चीज को पैदा किया। वहुवल लतीफुल खबीर, वही ज़ात बारीक बीन है और बाखबर है। लतीफ़ कहते हैं जो बारीक बीन हो, बहुत बारीक, मामूली, हल्की, नजर न आने वाली चीज को भी जान ले, वो लतीफ है। अल खबीर जो खबरदार है, हर चीज से बाखबर हो। तो अब अगर किसी के दिल में ये आता है कि मैंने तो ये काम किया तो छुप के किया, कोई देखने वाला नहीं था, किसी के इल्म में नहीं आया, तो इंसान की छुपी हुई चीज से मुमकिन है दूसरा इंसान नावाकिफ हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात उससे नावाकिफ नहीं हो सकती है। तो ये समझ गए? ये 3 आयत का तर्जमा आपके सामने आ गया, आयत नंबर 12, 13 और 14 का। अब जो आयत नंबर 12 है, आयत नंबर 12, इसके बारे में लिखे फायदा। फायदा लिखे, आयत नंबर 12, ये वफादारी करने वालों का अंजाम खैर है। सबको बता दी। आयत नंबर 12, ये वफादारी करने वालों का अंजाम खैर है। वफादार इसलिए कि जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है और अल्लाह को देखा नहीं, इससे बड़ी वफादारी क्या होगी। आज देखें ना, अगर मालिक की, सेठ की, उस्ताद की नज़र थोड़ी सी हट जाए तो हम नीचे क्या कुछ करते हैं, छुप छुपा के नजर रखते हैं कि बड़ा जैसे ही बाहर निकला, चलो भाई अब अपना काम करो, हाथ दिखाओ। लेकिन बाकमाल इंसान और वफादार इंसान कौन होता है कि अभी उस्ताद आए नहीं, अभी मालिक आया नहीं, और ये अपनी ड्यूटी को फिर भी अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ पूरा कर रहा है, तो ये अल्लाह की नज़र में वफादार बंदा है। अब हमने अल्लाह की ज़ात को देखा नहीं और न हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं ना, लेकिन हमें अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की नज़र तुम्हारे दिलों पर भी है, तुम्हारे अमाल पर भी है, तुम अल्लाह की निगाह से बाहर नहीं हो। इस बात को सामने रखकर अगर एक मुसलमान अल्लाह का खौफ रखता है, गुनाह से बचता है, तो ये अल्लाह का वफादार है। और वफादारी पर अल्लाह अंजाम और बदला क्या देंगे? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर,
فرمایا ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو کیا لکھا فائدے میں؟ آیت نمبر 12, وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں اس سے بحیثیت ایک طالب علم اور ایک طالبہ ہونے کے ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے. آج ہم اس وقت تک صحیح ہوتے ہیں جب تک ہمارے سر پہ ڈنڈا ہے, معلمہ ہے, نگران ہے, موجود ہے, دیکھ رہے ہیں تو ہم صحیح چل رہے ہیں. لیکن اگر نگران نہیں آئی, معلمہ نہیں پہنچی, بڑی باجی نہیں آئی, تو چلو بھائی پھر تو خوشیاں منائے. پھر کوئی دیر سے آئے اور کوئی سبق پڑھانے میں کوتاہی کرے, غفلت کرے, ماحول کو اور نظام کو متاثر کرے, تو کوئی پرواہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عدم وفاداری کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ عدم وفاداری. اس لیے میں عرض کروں گا تمام طالبات سے کہ اپنے اندر وفاداری کا مزاج پیدا کریں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک تعلق ضابطے کا ہے, ایک تعلق رابطے کا ہے. ایک تعلق تو ضابطے کا ہے, ایک تعلق رابطے کا ہے. ضابطے کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز اصول پر, وقت پر, نوکری سمجھ کے, تنخواہ سمجھ کے انسان کرے. بھئی 9 سے لے کر 5 تک میری ڈیوٹی ہے, بس میں تو یہ کروں گا. 5 سے 5 منٹ اوپر ہو گئے تو کہا بھئی مجھے تو اس کی اضافی پیسے چاہیے. یا دیکھ لیا کہ بھئی اضافی پنکھے چل رہے ہیں تو کہا کہ بھئی یہ تو خادمہ کا کام ہے, میں کیوں اس کو بند کروں, میرا تو کام پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے. یا دیکھ لیا کہ جی مہمان آ گئے, ان کے لیے کرسیاں سیدھی کرنی ہے, تو کہا یہ تو خادمہ کرے گی, میں کیوں کر لوں. اس کا مطلب یہ کہ میرا تعلق اپنے علم سے, اپنے ادارے سے کیا ہے؟ فقط ایک ضابطے کا تعلق. ایک تعلق کیا ہوتا ہے؟ رابطے کا تعلق. رابطے کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ جو میرا محسن ہے اس کو میرے وجود سے فائدہ بھی پہنچ جائے, راحت بھی پہنچ جائے. فائدہ بھی پہنچ جائے اور راحت بھی پہنچ جائے. بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو میرے آپ کے اختیار کے دائرہ کار کے نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے ذمے مسجد کے پنکھے بند کرنا نہیں ہے, لائٹیں بند کرنا نہیں ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہے, کسی کی رہنمائی کرنا نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا بھئی خادم بیت الخلاء میں ہے, مسجد کے پنکھے چل رہے ہیں, تو میں نے جا کے بھئی 3 بٹن دبائے, پنکھے بند کر دیے. تو بند کرنے سے پہلے بھی میں مسجد کا امام تھا, بند کرنے کے بعد بھی مسجد کا امام ہوں, تو میرے تو منصب میں فرق نہیں آیا, بلکہ مسجد کی خدمت کا ایک اجر مل گیا, اللہ کے گھر کی خدمت کا اجر بھی مل گیا. تو اس لیے میں تمام پڑھنے والی طالبات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صرف دین کو پڑھیں نہیں بلکہ دین کو سیکھیں. پڑھنا یہ ایک ضابطہ ہوتا ہے, سیکھنا ایک رابطہ ہوتا ہے. تو خوب دین کو, علم کو سیکھیں اور اپنے اندر وفاداری کا مزاج پیدا کریں. وفاداری کس سے؟ آپ کی معلمہ ہے, آپ کے نگران ہے, آپ کا ادارہ ہے, آپ کا مدرسہ ہے نا, آپ کی مسجد ہے, اس کے وفادار بن کر رہیں. کوئی الٹا سیدھا کہے, ایک کہے آپ 10 جواب دیں اس کو مسکت جواب دے, اس کے دانت کھٹے کرے, اور اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی واقعی یہ جہاں سے علم حاصل کر رہی ہے, جن معلمات سے, جن استاذوں سے پڑھ رہی ہے, انہوں نے تو واقعی بھئی اس طالبہ کو دین کی غیرت سکھا دی ہے. یہ یاد رہے, آج ہمارے اندر یہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے. ہم جہاں پڑھتے ہیں, جہاں سیکھتے ہیں, جہاں سے علم لیتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں, باہر جا کے کسی نے غیبت شروع کی, بات شروع کی, ہم بھی جی بس ہے کمزوریاں ہیں, جی چل رہا ہے, بس چلا رہے ہیں. ایک بالکل احساس کمتری کا شکار ہو کے اور ایک کمزور اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے بڑے کے لیے کوئی برا لفظ زبان پر ابھی پورا نہیں آیا ہو کہ میں اس کا منہ توڑنے کے لیے تیار ہوں. منہ توڑنے سے مراد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ مکہ چلانا ہے, وہ نہیں کرنا.
یہ ایک تعبیر ہے کہ اپنے اندر علمی غیرت پیدا کریں اور علمی وفاداری پیدا کریں. یہ جو سن رہا ہے میں سب سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو جرأت نہیں ہو کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے استاذ کو، آپ کی معلمہ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے سلسلوں کو کچھ کہہ سکیں. کچھ کہیں ان سے بولیں بھائی 1000 مدرسے ہیں، 1000 ادارے ہیں، 1000 استاذ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. میں جہاں پڑھتی ہوں مجھے ان پہ 100% اعتماد ہے، اعتقاد ہے، عقیدت ہے. یہ قرآن کا درس ہے کہ جو اللہ کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے اللہ ان کے لیے آخرت میں بخشش کا اعلان فرما رہے. ایک بات. دوسرا فائدہ لکھیں، آخری بات، فائدہ نمبر 2، آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے اس مشین کے ساتھ بریکٹ میں لکھے انسان، دیکھیں انسان بھی تو گویا کہ ایک مشین ہے نا، اس کا پورا جسم. جس ذات نے اس مشین، بریکٹ میں کیا لکھا؟ انسان کے پرزے بنائے. جس ذات نے اس مشین یعنی انسان کے پرزے بنائے، کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں یہ چیز ملائی، یہ چیز جوڑی، اور بعد میں کوئی آ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. مثال کے طور پہ آپ طالبات ہیں، مستورات ہیں، آپ کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ گھر کے کاموں سے ہے، سلائی کڑھائی سے ہے نا، ان چیزوں سے. ان چیزوں سے واسطہ ہے. تو اگر کسی نے کوئی لباس سیا اور پتہ ہے آستین کتنا ہے، دامن کتنا رکھنا ہے، فلاں چیز کتنی ہے، سب خود بنائی، اور بعد میں کوئی شیخ الکل بن کے آ کے اس کو کہے کہ جی یہ آستین جو ہے نا یہ ہاتھ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے بھائی میں نے لباس پورا بنایا، مجھے پتا ہے کہ آستین کہاں جائے گی، فلاں چیز کہاں جائے گی. اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی ہے، انسان کو بنایا ہے. انسان اپنے اعضاء سے کیا کچھ کرے گا یہ کیا اللہ کے علم میں نہیں آئے گا؟ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ 3 آیات کا ترجمہ اور خلاصہ تھا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیکھیں کافی طویل تعطیلات اور چھٹیاں بھی ہو گئی ہے نا، اور میرے خیال میں اتنی چھٹیاں اب کافی ہوں گی. ایک تو طالبات وقت کی پابندی بھی کریں اور تاخیر سے آنے کا مزاج بھی ختم کریں. چھٹیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تعلیم دین کے اسباق انشاءاللہ ترتیب سے چلتے رہیں گے. انشاءاللہ 5-7 منٹ کے بعد جو ہے وہ سال اول والوں کی تفسیر کا سبق شروع ہوگا، تقریباً 5 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے، السلام علیکم.